الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے اس درس میں میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا کیا نقصان اور گناہ ہے اس سے بتلانا چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قسم وہی کھائے جہاں کھانے کی سخت ضرورت ہو، اور اللہ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، اور سچی قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ اسی طریقے سے بیکار میں عادت نہ بنا لے قسم کھانے کی۔ لوگوں قسم کھانے سے بھی زیادہ قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جان لیجئے کہ کسی مخلوق کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہیں روک رہا ہے، تمہیں منع کر رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ اور باپ دادا کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مخلوق کی قسم کھانے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ جیسے کوئی کہتا میں اپنی جوانی کی قسم، کھانے کی قسم، اکلوتے بیٹے کی قسم، کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ مخلوق نبی ہو یا رسول ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا یہ حرام اور ناجائز ہے، بلکہ شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فمن کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اور اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی قسم، اللہ کے خوبیوں کی قسم کھائے۔ چنانچہ کعبہ کی بھی قسم نہیں کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کعبہ یہ مخلوق ہے۔ اس طرح قسم کھانا جائز ہے کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم۔ تو اس میں کس کی قسم ہوئی؟ نبی کی بھی قسم کھانا جائز ہے کہ میں اپنے نبی کی قسم کھاتا ہوں، نہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ قسم صرف اللہ اور اللہ کی خوبیوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر قسم کھانا ضروری ہے تبھی قسم کھائے، ورنہ بیکار میں ہر وقت قسم نہ کھاتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ۔ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے، یعنی بنا ضرورت قسم نہ کھائے، چپ رہے۔ تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو کسی مخلوق کی قسم کھانے سے اللہ تعالی نے روکا ہے اور بیکار میں قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو وہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلف بالامانہ فلیس منا۔ اگر کسی نے امانت کی قسم کھائی کہ میں امانت دار ہوں، تو بندے کا کام یہ بھی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، ایسے بندے کے عمل کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ، ہمارا کام سارا یہ اللہ کا کیا ہے؟ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ چنانچہ من حلف اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات آ جائیں گے اس میں کہ نہیں آ جائیں گے؟ جس نے اللہ کے علاوہ کی، غیر اللہ کی قسم کھائی ہے نا، تو اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا۔ اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے،
غیر اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے. لہذا ہم بیجا قسم کھانے سے بچیں، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو اللہ کی قسم کھائیں، اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر یا شرک قرار دیا ہے. اور سماج میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ غیر اللہ کے جاؤ، ارے مولانا کھانے پہ بیٹھا ہو. کیا مطلب کھانے پہ بیٹھا ہوں؟ روزی پہ بیٹھا ہوں، مشین پہ بیٹھا ہوں، اپنی سلائی کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ روزی کی قسم کھائی جا رہی نا. تو یہ سب حرام اور ناجائز ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کی بڑی برائی اور مذمت حدیث رسول کے اندر آئی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے. جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور جھوٹ بولنے والے کی سزا آج کے خطبے جمعہ میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جھوٹ بولنے والا ایک آدمی، اللہ کے رسول نے دیکھا ایک آدمی چتلیٹا ہوا تھا، اور اس کے ایک جانب فرشتہ کھڑا ہو کر کے چھری یا چاقو لے کر کے جبڑے کو پھاڑتا تھا، گدی تک لے جاتا تھا، آنکھ کو پھاڑتا تھا، گدی تک لے جاتا تھا، ناک کو پھاڑتا تھا، گدی تک لے جاتا تھا. پھر دوسرے سائڈ سے آتا تھا تو دوسرے سائڈ میں بھی ویسے ہی چیر پھاڑ کرتا تھا جیسے پہلے سائڈ میں کرتا. جب دوسرے سائڈ میں چیرنے لگتا تھا تو پہلے سائڈ کا حصہ ایک دم پہلے کی طرح صحیح ہو جائے. اللہ کے رسول نے پوچھا اس آدمی کا گناہ کیا ہے؟ اس آدمی کو اتنی کڑی سزا مل رہی ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ آدمی ہے کہ جب یہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کا جھوٹ آسمان سے بات کرتا تھا، یعنی اس کا جھوٹ آسمان تک پہنچ جاتا تھا. تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور جان بوجھ کر کے جھوٹ بولنا یہ عذاب قبر میں سے ہے اور جہنم کے عذاب میں سے ہے. ایسا آدمی اگر بنا توبہ کے مر گیا تو اللہ چاہے گا تو اسے عذاب جہنم دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے. جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا. اور یہ سماج میں بہت سے باتیں رائج ہیں. الب گلب کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں اور قصے کہانی والی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہتے تھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے. ہم کہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے تو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب تک پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہیں ہے، جب تک اسے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں کہنا چاہیے. جھوٹی قسم کی بڑی وعید آئی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مروی روایت کے اندر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه في كتاب الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. متفق علیہ. عام طور پر دیکھا جائے تو آدمی جھوٹی قسم دوسرے کا حق مارنے یا چھپانے کے لیے کھاتا ہے. دوسرے کا حق مارنے یا چھپانے کے لیے کھاتا. مثال کے طور پر ایک مثال میں دے رہا ہوں. آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور ڈیٹ متعین تھا کہ فلاں مہینے میں ہم قرضہ واپس کر دیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی مہینے میں قرضے کی واپسی ہو جانی چاہیے، اس سے کوئی مہلت لے لینی چاہیے. جیب میں پیسے ہوتے بھی ہیں اور اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں. قرض دار جب قرض مانگنے کے آتا ہے تو کہتے اللہ کی قسم میرے پاس واپس بھرنے کا پیسہ نہیں ہے، حالانکہ پیسہ جیب میں موجود ہے. تو یہ دوسرے کا حق مارنے کا ایک طرح سے ہوا حصہ نہیں. بھائی حق تھا اس کا، اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، وقت متعین تھا اور وقت آپ کے جیب میں پیسے بھی تھے، اس کے باوجود پیسے نہیں دے رہے. تو عام طور پر جھوٹی قسمیں جو کھائی جاتی ہیں کسی کا ناحق حق مارنے کے لیے کھائی جاتے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے ناحق کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھایا، جس نے ناحق کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے، حق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھایا، تو وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا غصہ ہوگا۔ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے رسول نے اللہ کا غضب بتلایا ہے۔ کسی طرح کا کوئی حق، کسی طرح کا کوئی حق اگر مارنے کے لیے ناحق کسی نے کوئی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔ یہ جھوٹی قسم کی سخت وعید ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ غضبناک ہوگا۔ اسی طرح امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم علیہ الجنہ فقال رجل وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ رواہ مسلم۔ آج لوگ میرے بھائیوں اور ساتھیوں بہت سارے لوگ صرف دنیا کی خاطر دوسرے کا حق مارنے میں دریغ نہیں کرتے، جھجک نہیں محسوس کرتے، بلکہ وہی پہلوان اور جابر مانا جاتا ہے جو دوسروں کی جائیداد حق مارتا رہے، وہی دادا مانا جاتا ہے، اسی کے آگے پیچھے لوگ گھومنے والے ہوتے ہیں۔ کسی کا حق مار لینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ایک بالغ زمین حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ اسے 7 گنا کر کے قیامت کے دن اس کے اوپر لاد دے گا، حق مارنے والے کے اوپر۔ یہ تو زمین کی بات، کسی طرح کا کوئی حق۔ اور آج ایمان کی کمی اور بدعملی کا حال یہ ہے کہ معمولی چیز پر نیت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی، معمولی چیز پر کیا ہو جاتی ہے؟ نیت خراب ہو جاتی ہے۔ سنیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، حق بھی مارتے ہیں اور اس کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، اور کورٹ کچہری میں بھی قسم کھا لیتے ہیں، کورٹ کچہری میں بھی، یہاں تک کہ بعض بےمان قسم کے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کو اٹھا کر کے سخت قسم بھی کھا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی قسم کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے، ناحق ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے کسی بھی مسلمان کا حق قسم کھا کر کے مار لیا، چاہے وہ مسلمان کیسا بھی ہو، کسی بھی کوالٹی کا ہو، کسی بھی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے قسم کے ذریعے مار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ جہنم کی آگ کو کیا کرے گا؟ واجب کر دے گا۔ کس آدمی پر؟ کسی کا حق مار لیا، کسی کا حق مار لیا اور حق مارنے میں قسم بھی کھایا، قسم بھی کھا کہ اللہ کی قسم یہاں سے میری زمین تھی، یہ میرا سامان ہے، جھوٹا قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اوپر جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ یعنی یہ بڑا گناہ اس نے کیا، اور آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے یا جنت سے دوری کی دھمکی دی ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق مارا قسم کھا کر کے یا بنا قسم کھائے اور بنا حق واپس کیے ہوئے، بنا معافی تلافی کے، بنا توبہ کے مر گیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے۔ جب صحابی نے سنا اس حدیث کو، بڑی سخت زبردست حدیث ہے نا، جب صحابی نے سنا
تو بول پڑے وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، اگرچہ معمولی ہلکی چیز بھی قسم کھا کے کسی کا ناحق مان لیا، اس کے لیے بھی یہ سزا ہے کہ جہنم اس کے اوپر واجب کر دی جائے گی اور جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس معمولی چیز کی مثال دی، وَإِنْ كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اگر اراک نامی پیڑ کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اراک یہاں دیکھتے ہیں ہلکا ہلکا پتا ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے لوگ لگاتے ہیں، اس کو اراک پیڑ بولتے ہیں۔ یہ روڈ پہ جو لگا ایک ہلکا ہلکا پتا ہوتا ہے، باریک باریک ایک دم گرین ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، اور خوبصورتی کے لیے اس کو لگاتے ہیں، کاٹ کاٹ کر کے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اراک کے پیڑ کا نام کہتے ہیں، اگر اراک نام کے پیڑ کے ایک معمولی سی ڈالی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، جس ٹہنی کی کوئی قدر نہیں ہے، جس ٹہنی کے مار لینے سے پیڑ کے مالک پر کوئی بڑا پربھاؤ اور اثر نہیں پڑے گا، اگر معمولی اراک نامی پیڑ کی ٹہنی بھی قسم کھا کے ناحق مار لیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سزا ہو سکتی ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں دو چیز، ایک تو کسی کا حق ناحق نہیں مارنا چاہیے، دوسری بات قسم کھا کے کسی کا حق مار لینا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کچھ بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے ہیں، تو ان بڑے گناہوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ جان سکتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس درس سے اتنا تو فائدہ ہوا ہے کہ لوگ توحید کو جان گئے ہیں، لوگ شرک کو جان گئے ہیں، اور اگر اتنی امید ہے کہ جہاں بھی پڑھیں گے، جہاں بھی سنیں گے کہ یہ کام شرک کا کام ہے تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے گناہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین۔ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بڑے گناہ کو ذکر کیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، ماں باپ کے حکموں کی نافرمانی۔ ماں باپ کے حکموں کی نافرمانی اسی وقت جائز ہے جب وہ کسی گناہ کے کام کرنے کا حکم دے، اللہ کو ناراض کرنے کا حکم دے، تب ایسی صورت میں ماں باپ کا احترام باقی رکھا جائے گا، لیکن ان کے حکموں کی پابندی نہیں کی جائے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب بھی ماں باپ کسی کام کے کرنے کا حکم دے یا کوئی چیز مانگے اور طاقت ہے تو نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی میرے بھائی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تیسرا گناہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل النفس، کسی مسلمان کا قتل کر دینا ناحق، کسی مسلمان کا قتل کر، والیمین الغموس، اور یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ جس قسم کے ذریعہ آدمی کسی مسلمان کا ناحق حق مار لے، ناحق بلا حق حق مار لے، اس کو یمین الغموس کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا حق نہیں تھا اس کتاب اس کیلکولیٹر پر، اور میں نے قسم دیا اللہ کی قسم یہ میرا کیلکولیٹر ہے، اور اس قسم کے ذریعے مجھے کیلکولیٹر مل گیا، تو ہم نے قسم کھا کر کے کسی کا ناحق مال مارا نا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی قسمیں یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔
یہیں پر ایک مسئلہ اور جان لیجئے، جیسا کہ شروع میں نے بتلایا، اگر قسم کھانے کی ضرورت ہے تب آدمی قسم کھائے، اور جائز کی قسم کھائے، اور اللہ کی قسم کھائے، اور جھوٹی قسم نہ کھائے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر جائز کام کی قسم کھائی ہے کسی نے تو اس کام کو پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ جرمانہ دے۔ کسی کام کے کرنے کی نیت سے، کرنے کے ارادے سے، ایسے عادت پڑی تو اس کی نہیں، کسی کام کے کرنے کے ارادے سے اگر کسی نے قسم کھایا ہے، اس کام کا کرنا بھی کیا ہے؟ جائز اور درست ہے، تو اسے کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ دے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں اس آدمی سے ملنے کے لیے جاؤں گا، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، فلاں دوست کے پاس ملنے کے لیے جاؤں گا، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اور آپ نے یہ قسم کھائی، آپ کے دل میں ارادہ بھی ہے اس کے پاس ملنے جانے کا، حال چال لینے کے لیے، ہے نا؟ تو آپ کے اوپر کیا واجب ہو گیا کہ آپ اس کے پاس ملنے کے لیے جائیں تاکہ آپ کا قسم پورا ہو۔ اور اگر نہیں گئے، قسم کو توڑ دیا، تب ضروری ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ عام طور پر جو آپ کھاتے ہیں یا جہاں ہیں آپ، وہاں کے لوگوں کی خوراک ہے 10 مسکین کو الگ الگ کھانا کھلانا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اس میں الگ الگ 10 مسکین ہونا چاہیے۔ روزہ آپ نے نہیں رکھا کسی مجبوری کی وجہ سے، اور 10 روزے نہیں رکھے، اور آپ پورا بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو 10 مسکین کو کھلانا پڑے گا نا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ہی مسکین کو 10 بار کھلا دیا تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن قسم میں کیا ہے؟ الگ الگ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 1 2 3، چاہے ایک ہی دن کھلا دے، چاہے کئی دنوں میں کھلائے، لیکن الگ الگ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑا پہنائے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا انہیں ایک جوڑا کپڑا دے، یا گردن آزاد کرے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے کرنے کی طاقت نہیں تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ کتنے دن کا؟ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ کیا کیا؟ عام خوراک میں سے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا گردن آزاد کرنا، یا اگر ان تینوں کی طاقت نہیں تب کیا؟ 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے میرے بھائیو ساتھیو، ہے نا؟ لیکن اگر کسی نے قسم کھائی کسی بات کی، پھر وہ محسوس کیا کہ یار اس سے بہتر تو وہ کام ہے، کسی چیز کو اس نے قسم کھائی ہے نا، پھر قسم کھانے کے بعد اور کرنے کی نیت سے قسم کھائی، پھر قسم کھانے کے بعد اس نے محسوس کیا یار کہ اس سے بہتر وہ کام ہے، تو اس قسم کو چھوڑ کر بہتر کام کرنا چاہیے، اسے بہتر والا کام کرنا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کر کے، اس قسم کا کفارہ ادا کر کے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے جو بہتر وہ محسوس کر رہا ہے وہ کام اسے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی حرام کام کرنے کی قسم کھا لی ہے، جس کام کے کرنے سے شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، رب کی ناراضگی ہو رہی ہے، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض اور واجب ہے اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے قسم کھا لیا ہے تو اب تو پورا ہی کرنا پڑے گا۔ حرام کام پر، ناجائز کام پر اگر کسی نے قسم کھا لیا ہے تو اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ اس قسم کو توڑے اور اس کا کیا کرے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لیا کہ چھٹی جب جاؤں گا تو حاجی علی اجمیر جا کر کے بابا کے نام ان کے قبر پر ایک چادر چڑھاؤں گا ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ قسم جائز ہے؟
یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور اگر ان کی کوئی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ شرک ہے, اور شرک سب سے بڑا گناہ ابھی آپ سن چکے ہیں. تب ایسی صورت اس کے اوپر کیا واجب ہوگا؟ قسم کو توڑے کفارہ. کسی نے قسم کھا لیا کہ آج اجمان کی فیکٹری میں جاؤں گا, ادھر ادھر بات میں پھنسا کر کے اور ایک پیکٹ ٹوسٹ چورا لاؤں گا, یہ ناجائز قسم ہے نا. اب وہ کیا کرے؟ اس قسم کو توڑ دے, اس کا کفارہ ادا کرے اور حرام کام نہ کرے. اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے بارے میں قسم کھا لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے قسم پوری کرنے کی, اس کے قسم پوری کرنے میں مدد کریں, اس کے قسم پوری کرنے میں مدد کریں. جیسے میں نے قسم کھا لیا کہ ہشام خان صاحب اگر ایک لیسن یاد کر کے, ایک سبق یاد کر کے انگلش کا مجھے نہیں سنائے پکا تو اللہ کی قسم ماروں گا, اور مارنے کی نیت سے میں نے قسم کھایا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب انہوں نے یاد کر کے نہیں سنایا تو مجھے قسم پوری کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مارنا چاہیے. اب یہ میری قسم پوری کرنے میں مدد کرے. میں تو یہ نہیں قسم کھایا تھا کہ 10 ڈنڈا ماروں گا, 20 ڈنڈا ماروں گا, ہلکا ماروں گا یا تیز ماروں گا, ماروں گا. اب ان کو چاہیے کہ ابو آپ نے قسم کھائی ہے لہذا آپ مجھے مار کے قسم پوری کر لیں اور آئے اور میں مار دوں, جس میں مارنا ہو جائے, جس میں مارنا ہو جائے. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی لی کہ آج میں نثار بھائی کے یہاں جاؤں گا, اللہ کی قسم زبردستی اس سے چائے پیوں گا. اور کوئی ناجائز قسم نہیں ہے, پٹا کے پیا جا سکتا ہے. ان کے یہاں چائے پیوں گا, میں ان کے یہاں چائے آج پیوں گا. اب گئے اور نثار بھائی نہیں پلا رہے ہیں تو کہا بھائی میں نے قسم کھا لیا ہے, تو اب نثار بھائی کو کیا چاہیے؟ ایک کپ چائے پلا دے, قسم پوری کروا دے اگر کروا سکتے ہیں تو. ابراء المقسم کسے عربی میں کہتے ہیں قسم کھانے والے کو بری کرنا. آئیے ذرا ایک حدیث سنیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور راوی حدیث عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلفت علی یمین, اگر تم نے کوئی قسم کھا لی فرأیت غیرہا خیرا منہا, آپ نے کسی چیز کی قسم کھا لی, قسم کھانے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ جس چیز کی میں نے قسم کھائی اس سے بہتر دوسری چیز ہے, اس سے بہتر دوسری چیز ہے, فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ عَلَى يَمِينٍ, تو وہ جو اچھی تمہیں لگ رہی ہے دین و دنیا کی حیثیت سے اسے تم کر ڈالو, اور جو کم اچھی والی پر قسم کھایا ہے تو اس کا کفارہ. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم میں ایک مسکین کو روٹی اور دال کھلاؤں گا, کھلانے کی نیت سے قسم کھایا. اب اس نے محسوس کیا کہ یار روٹی دال کی میں نے قسم کھائی, کھلا دوں تو قسم پورا ہو جائے گا, لیکن محسوس کیا کہ ایک جوڑا کپڑا بھی دے دینا بہتر ہے, ایک جوڑا کپڑا بھی دے دوں یا کھانا کھلانے کے ساتھ اتنے روپے بھی دے دوں, ہے نا. تو اب کیا کرے؟ اس قسم کو توڑے, کھانا بھی کھلا دے اور کپڑا بھی دے دے, یا اس سے بہتر جو سوچا ہے وہ کر لے. تو یہ مسئلہ ہوا کہ اگر آدمی کسی کام کے کرنے کا قسم کھایا لیکن وہ قسم کھانے کے بعد محسوس کیا کہ دوسرا کام بہتر ہے, اچھا دین و دنیا کی حیثیت سے, تو اس کام پر کو توڑ کر قسم توڑ کر کفارہ دے دے اور اس سے بہتر کام کرے. فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ, اپنے قسم کا کفارہ دے دے, وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, اور وہ کرے جو زیادہ بہتر ہے, وہ کام کرے جو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں, انی واللہ انشاء اللہ لا احلف علی یمین, میں اگر اللہ نے چاہا تو میں کسی قسم کی قسم نہیں کھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ نے چاہا ہر کام اللہ کی چاہت کے بعد ہی ہوگا ہے، تو اگر اللہ نے چاہا تو میں کسی کام پر قسم نہیں کھاتا ہوں. ثم ارى خيرا منها، پھر قسم کھانے، اگر قسم کھا لیا اور قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر کسی چیز کو محسوس کرتا ہوں تو میں اپنے کھائی گئی قسم کا کفارہ. پہلی بات میں قسم کھاتا نہیں ہوں اللہ کے شکر، اور اگر میں نے کسی کام کے کرنے کا قسم کھا لیا، قسم کھانے کے بعد کوئی دوسری چیز اس سے اچھی مجھے محسوس ہوئی تو میں اپنی پہلی قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور اس سے جو بہتر ہے اسی کو میں کرتا ہوں. یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَلِجَ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَن يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اپنے اہل و عیال کے بارے میں اگر کسی نے کوئی ایسی قسم کھا لی جس کو پورا کرے تو وہ گنہگار ہوگا، جس کو پورا کرے تو وہ بیوی کی کسی غلطی پر قسم کھا لیا، اب اللہ کی قسم اس کو خرچہ نہیں بھیجوں گا. اب خرچہ نہیں بھیجو گے تو گنہگار ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ خرچہ نہیں بھیجو گے جس کا خرچہ آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے تو گنہگار ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ جیسے کوئی کہے کہ اس کو یہ بچہ سبق نہیں یاد کیا، اس کو 3 دن کھانا اللہ کی قسم نہیں دوں گا. ارے کچھ ٹائم کے لیے سزا کے طور پر رکھو، اب 3 دنوں کیسے رہے گا؟ تو یہ قسم پورا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز. تو اگر آدمی نے کوئی ایسی قسم کھا لی جس سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جسے اگر جس قسم کو اگر وہ پوری کرے تو کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا. تب ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ اس قسم کو توڑے اور اس کا کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے. یہ بہتر ہے. یہ ہوئے قسم کے متعلق چند حدیث ہے، اس کا خلاصہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے دوسرے کا حق مار کر کھانے سے محفوظ رکھے، جھوٹی قسم سے محفوظ رکھے اور اللہ کو قسم سے بچائے رکھے، اور اگر کوئی قسم ہم نے کھا لی ہے تو اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.